لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. نجف اشرف میں موجود سپریم دینی رہنما آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کے خصوصی نمائندے اور روضہ مبارک حضرت عباس علیہ السلام کے متولی شرعی علامہ سید احمد صافی نے صحن حسینی میں نماز جمعہ کے دوسرے خطبے میں انسانی حقوق کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام کے بیان کردہ بعض حقوق کا ذکر کرتے ہوئے کہا: وقد بين الإمام السجاد عليه السلام هذه الحقوق في رسالته المعروفة برسالة الحقوق. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: تمہاری ماں کا تم پر یہ حق ہے کہ تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہاری ماں نے تمہیں اس عالم میں اٹھایا جس عالم میں کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا، اور اس نے تمہیں اپنے دل کے ثمر سے کھلایا جبکہ کوئی بھی کسی کو اپنا دل کھانے کے لیے پیش نہیں کرتا، اور اس نے مکمل خوشی کے ساتھ اپنے کانوں، آنکھوں، ہاتھوں، قدموں، بالوں، جلد اور اپنے تمام اعضاء کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کی، اور اس عمل میں پیش آنے والی کراہت، تکلیف، وزن، دشواری، غم کو برداشت کیا، یہاں تک کہ قدرت کے ہاتھ نے اسے تم سے جدا کیا اور تمہیں زمین پر بھیج دیا۔ پھر یہی ماں خود بھوکی رہ کر تمہیں کھلاتی رہی، خود پیاسی رہ کر تمہیں پلاتی رہی، خود بوسیدہ لباس میں رہ کر تمہیں پہناتی رہی، خود دھوپ میں بیٹھ کر تمہیں سایہ مہیا کرتی رہی، اپنی غربت اور ضرورت مندی میں بھی تمہیں نعمتیں دیتی رہی، تمہیں سلا کر خود تمہاری وجہ سے جاگتی رہی، اس کا پیٹ تمہارے لیے برتن بن گیا، اس کی گود تمہارے لیے آغوش بن جاتی، اس کے پستان تمہارے لیے مشکیزہ بن جاتے، وہ خود تمہاری محافظ تھی اور تمہیں سردی اور گرمی سے بچاتی رہی، لہٰذا تم انہی امور کی مقدار کے برابر اس کا شکریہ ادا کرو۔ خدا کی مدد اور توفیق کے بغیر تم اس کی حقیقی قدر و منزلت کے مطابق اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وتهجر النوم لأجلك ووقتك الحر والبرد. تمہارے اوپر تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری اصل بنیاد ہے، تم اس کی شاخ ہو، اگر وہ نہ ہوتا تو تمہارا وجود نہ ہوتا۔ پس جب تم اپنے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں پسند آئے تو اس وقت تم یہ خیال کرو کہ اس نعمت کا سبب تمہارا باپ ہے اور اس پر خدا کا شکر ادا کرو، خدا کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك. اور تم پر تمہاری اولاد کا حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ وہ تم سے ہے اور اس دنیا کی نیکی اور بدی میں تم سے پیوستہ ہے۔ تم خدا کے حکم کے مطابق اس پر اپنی ولایت کے پیش نظر اس کی عمدہ پرورش کرنے، نیک آداب سکھانے، خدا عزوجل کے مطابق رہنمائی کرنے، خدا کی فرما برداری میں اس کی مدد کرنے میں اپنے حوالے سے بھی اور اس کے حوالے سے بھی جواب دے رہو، اور اس ذمہ داری کے عوض جزا اور سزا پاؤ گے، جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا تھا: بے شک میں تمہیں اپنی ذات کا جز بلکہ کل ذات سمجھتا ہوں۔ فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. تیرے پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال اور ناموس کی حفاظت کرو، اس کی موجودگی میں اس کا احترام کرو، ان دونوں حالتوں میں اس کی مدد اور تعاون کرو، اور اس میں برائیاں تلاش نہ کرو۔ اگر اس کی کوئی برائی خیر ارادی طور پر بغیر کسی تلاش کے تمہیں معلوم بھی ہو جائے تو جو تمہیں معلوم ہوا ہے اس کے لیے مضبوط ترین قلعہ اور پردہ بن جاؤ، اس کے جانے بغیر اس کی کوئی بات نہ سنو، یعنی تجسس اور جاسوسی نہ کرو، مشکل کے وقت اس کا ساتھ نہ چھوڑو، اس کے پاس موجود نعمت کی وجہ سے اس سے حسد نہ کرو، اس کی غلطی کو معاف کرو، اگر وہ تمہارے بارے میں لاپرواہ ہو جائے تو دل میں اسے ذلیل نہ سمجھو، سب و شتم کے ساتھ اس کی بات کا جواب نہ دو اور اس کے ساتھ اچھا رہن سہن رکھو۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔